اور جب ان کو سمجھایا جائے تو آگے سے جو ہم نے تو جی ناز میں یہ بات کر دی تھی. بھئی کر تو دی تھی نا، زبان سے بات نکل تو گئی تھی، نامہ اعمال میں لکھی تو گئی تھی نا. اب فرشتوں نے یہ تھوڑا لکھنا ہے کہ اس نے ناز میں یہ بات کر دی. اور پھر کبھی کبھی پتہ کیا جواب دیتی ہیں، اور جی میں نے تو اوپر اوپر سے بات کی تھی. یہ اوپر اوپر کی بات ہمیں آج تک سمجھ میں نہیں آئی. بھئی جب آپ کی زبان سے الفاظ نکلے خاوند کی ناشکری کے، تو اوپر اوپر سے بات کا کیا مطلب؟ یہ سب شیطان کے بہکاوے ہیں. ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جو انسان کے کیے ہوئے عملوں کو ضائع کر دے. یہ جو نعمت کی ناشکری ہوتی ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کو نعمتوں سے محروم فرما دیتے ہیں. اس لیے حدیث پاک میں عورت کو ناقصات العقل کہا گیا ہے کہ عورتیں عقل کی ناقص ہوتی ہیں. اب یہ جو عقل کی ناقص کہا گیا، اس کا کیا معنی؟ اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ یہ بے وقوف ہوتی ہیں، عقلی اعتبار سے ان میں سمجھ نہیں ہوتی. نہ نہ نہ، عورتیں اتنی عقل مند اور سمجھدار ہوتی ہیں کہ اچھے بھلے بندے کی سٹی کو گم کر دیتی ہیں، ٹکنی کا ناچ نچا دیتی ہیں بندے کو. عام طور پر ہم نے دیکھا کہ بچیوں کے رزلٹ میں ان کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں بنسبت بچوں کے. تو پھر ان کو کیوں ناقصات العقل کہا گیا؟ تو اس راز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ناقصات العقل اس لیے کہا گیا کہ ان کے جذبات ان کی عقل پر غالب آ جاتے ہیں. لہذا جس سے محبت کرتی ہیں اتنا چاہے گی کہ جی کرے گا کہ ساری دنیا کے لوگ مر جائیں اور گلیوں میں بس یہ چلے. اور اگر کسی سے نفرت کریں گی ذرا سی بات پہ تو جی چاہے گا یہ زمین کے اوپر کیوں ہے، ابھی زمین کھل جائے اور یہ زمین کے نیچے چلا جائے. اس قدر ان کے اندر شدت ہوتی ہے، اور یہ شدت ان کے عقل کو ناقص کر دیتی ہے. یہ فیصلے اچھے نہیں کرتی. پھر چنانچہ ہم نے کئی مرتبہ یہ تجربہ کیا، اچھے خاندان کی لکھی پڑھی لڑکی اب کسی بدکار قسم کے لڑکے نے اس کے ساتھ تعلق جوڑ لیا. نہ وہ لڑکا کسی اچھے خاندان سے ہے، نہ وہ کوئی کام کرتا ہے، نہ اس کی تعلیم ہے، نہ کوئی اس کی پرسنالٹی ہے، کوئی جوڑ نہیں بنتا دونوں کا. ماں باپ سمجھا کے تھک جاتے ہیں، کہتی ہے نہیں میں نے تو اسی سے شادی کرنی ہے. اب اس کو جتنا مرضی سمجھائیں کہ بھئی اس کے پاس نہ گھر ہے، نہ در ہے، نہ نوکری، کہاں سے کھائے گا تمہیں، کھلائے گا، سپورٹ کیسے کرے گا تمہیں، کہتی ہے بس میں گزارا کر لوں گی. تو یہ جذبات ان کے اوپر اتنے غالب آ جاتے ہیں کہ یہ فیصلے غلط کر جاتی ہیں. ذرا سی بات پہ خامد کو کہیں گی ہاں مجھے آپ چھوڑ دیں. تو یہ جو بیوقوفی کے فیصلے کر دیتی ہیں نا جذبات میں آ کے، شریعت نے کہا کہ یہ ناقصات العقل ہوتی ہیں. اس لیے تو شریعت نے طلاق کا حق مرد کو دیا. اگر بالفرض و تقدیر طلاق کا حق عورت کو دیا جاتا تو ماشاءاللہ ایک دن میں 25-30 طلاقیں تو ہر مرد کو ہو جاتی. اس لیے شریعت نے کہا کہ ہن ناقصات العقل والدین، دین اور عقل کی ناقص ہوتی ہیں. تو جذباتی فیصلے نہیں کرنے چاہیے، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری نہیں کرنی چاہیے. خامن کے گھر میں جتنی تکلیف ہے اس کو اتنا ہی رکھیں، اور جو اس گھر میں اچھائیاں ہیں ان اچھائیوں کو برائیاں نہ بنائیں.
پھر یہ کہ جب ان کی طبیعت غصے میں ہو تو ذرا سی بات پہ لڑائی جھگڑا کر لیتی ہے. لڑنا جھگڑنا دنیا کا سب سے آسان کام. دو پڑوس میں تھی، جب فارغ ہوتی تھی کام سے تو پھر دیوار سے ایک دوسرے کو دیکھتی تھیں. ایک کہتی تھی آپ پڑوسن لڑیں، وہ کہتی تھی لڑے میری جوتی، یہ کہتی تھی جوتی لگے تیرے سر پہ. انیل شروع ہو جاتی تھی دونوں کی. تو لڑائی جھگڑا کرنا کون سا مشکل ہے؟ تو یہ چیز اللہ رب العزت کے ہاں پھر عورت کا درجہ گرا دیتی ہے. ساس کے ساتھ جھگڑا بنا لیتی ہیں، نند کے ساتھ جھگڑا بنا لیتی ہیں. سگی ماں تھپڑ بھی لگا دے تو چپ کر جائیں گی، اور اگر ساس صحیح بات میں اصلاح کی خاطر بتا بھی دے، کہتے ہیں نہیں ہر وقت روک ٹوکی کرتی رہتی ہے. تو یہ چیز ان کے لیے جہنم میں جانے کا سبب بنتی ہے.